مجھے سیرت النبی کے جس پہلو پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم اخلاق۔ صدر دی وقار آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی محقق، کوئی مدبر، کوئی مفکر، کوئی مفسر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے سیرت النبی کے ہر پہلو کو مکمل طور پر اپنے الفاظ کی لڑی میں پرویا ہو، کیونکہ جس کی سیرت کو رب کا قرآن بیان کرے، حضرت انسان کی اتنی بساط کہا کہ وہ صاحب قرآن کی عظمتوں کا احاطہ کر سکے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، ان کے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا۔ صدر دی وقار رب کا قرآن سورہ قلم میں آقا علیہ السلام کے اخلاق کو کبھی یوں بیان کرتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور کبھی میرے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو رب کا قرآن سورہ احزاب میں یوں بیان کرتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ صدر دی وقار جب میں نے احادیث کا مطالعہ کیا تو خود زبانیں اپنے وفا شعروں سے کبھی یوں مخاطب ہوتی ہے انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، اور کبھی یوں کہ قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، اور کبھی اما صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ، کائنات میں باسلیقہ، امت میں شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، شان میں دیپا، ازواج میں رحیقہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن میرے پیغمبر کا اخلاق بیان کرتا ہے۔ صدر دی وقار یہی بس نہیں، چلیں طائف کی وادی میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جواب میں پتھر مارے گئے، میرے پیغمبر کو لہان کر دیا گیا، فرشتہ حاضر ہوا، اللہ کے نبی حکم کیجئے اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیا میرے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں دنیا کو کچلنے کے لیے نہیں بلکہ کچلے جانے والوں کو بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ میرے خدا نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے لیکن یہ مجھے نہیں جانتے، اللہ ان کو ہدایت عطا کرے گا۔ اور کبھی صحن کعبہ میں میرے پیغمبر فاتح کی حیثیت سے کھڑے ہیں، میرے پیغمبر کے صحابیوں نے نعرہ لگایا اليوم یوم الملحمہ، جن کے بارے میں یہ نعرہ لگایا تھا ان میں میرے پیغمبر کی بیٹی کا قاتل بھی موجود تھا، میرے پیغمبر کے چچا کا قاتل بھی موجود تھا، میرے پیغمبر پر کوڑا پھینکنے والے بھی موجود تھے، میرے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھانے والے بھی موجود تھے، میرے نبی کو گالیاں دینے والے بھی موجود تھے۔ جب یہ الفاظ میرے نبی علیہ السلام کے کانوں سے ٹکرائے، کھڑے ہوئے اور کہا صحابیوں آج کا دن اليوم یوم الملحمہ نہیں بلکہ آج کا دن اليوم یوم المرحمہ ہے، آج کا دن بدلے لینے کا دن نہیں بلکہ معاف کرنے کا دن ہے۔ محبت کا یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی اوروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ صدر دی وقار اسی اخلاق کی کرن ابو بکر کے سینے پر پڑی، صدیق بن گئے، عمر کے سینے پر پڑی، فاروق بن گئے، عثمان کے سینے پر پڑی، ذوالنورین بن گئے، علی المرتضیٰ کے سینے پر پڑی، حیدر کرار بن گئے، عبداللہ بن عباس کے سینے پر پڑی، حسین قرآن بن گئے، ابی بن کعب کے سینے پر پڑی، اکرم الناس بن گئے، سعد بن ابی وقاص کے سینے پر پڑی، فاتح ایران بن گئے، امیر حمزہ کے سینے پر پڑی، سید الشہداء بن گئے، بلال کے سینے پر پڑی، محسن مصطفیٰ بن گئے۔ سورج نے ضیاء اس چشم سے لی، اس نطق سے گچھے پھول بنے، اٹھا تو ستارے فرش پہ تھے، بیٹھا تو زمین کو عرش کیا، اونٹوں کے چلانے والوں نے اس شخص کی صحبت میں رہ کر کیسر کے تخت کو رون دیا، کسریٰ کا گریباں چاک کیا۔ والسلام۔